بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آج کی پریس کانفرنس ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے کہ میں پریس کانفرنس شروع کروں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے، وہ یہ ضرور سمجھے کہ یہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس کرنے میں یہاں نہیں آئی، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ ریاستی ہے، اور یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ایک دن پہلے جو بانی جن کو بولا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ اعتراف کیا جس کا مجھے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے خود بے تحاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں، اور بہت سی انویسٹیگیشنز کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ 9 مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے. اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا، ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا. 2014 میں دھرنا آیا تو ایک جمہوری حکومت کے خلاف ڈی چوک میں قبریں کھودی گئی، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر دھوئے جاتے تھے، اس کے بعد پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم سے ہاؤس سے باہر نکالنے کے کالز دی جاتی رہیں، ملک کو جلانے کی تاریخیں دی جاتی رہیں کہ آج فیصل آباد جلا دوں گا، آج ملتان جلا دوں گا، آج لاہور جلا دوں گا، آج راول پنڈی جلا دوں گا، آج اسلام آباد جلا دوں گا. اس کے بعد اسی شخص نے ہم نے کبھی جنگی حالات میں بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز بند ہوئی ہوں. اسی گروہ نے عمران خان کی کال کے اوپر، آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں اس نے کہا کہ ہاں چڑھائی کر دو، جس میں عارف الوی صاحب جو اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں. منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں. یہ کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے. پھر 2014 کے بعد جب ڈی چوک میں قبریں کھدیں، حملے ہوئے، سر پھاڑے گئے، توڑا گیا، ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کی گئی، ملک کو جلانے کی باتیں کی گئی، اوے آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اوے وزیر اعظم کو نکال کے باہر لے کر آؤ، یہی رویہ تھا نا. تو اعتراف آ جائے ہو رہا ہے تو کون سی حیرانگی کی بات ہے. اس کے بعد 2018 سے آر ٹی ایس بٹھا کر اسی شخص کو مسلط کیا گیا. اس نے 2018 سے 2022 تک کیا کیا؟ اپنی نالائکی کی دہشت گردی، اپنی نااہلی کی دہشت گردی، اپنی چور بازاری کی دہشت گردی، ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا. اور آج کہتے ہیں میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی. اسی طرح پرامن طریقے سے 2014 کا دھرنا بھی کیا تھا، اسی طرح پرامن طریقے سے ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو. پھر 2022 میں جب ملک کو ترقی کا مفلوج کر گئے، ملک کے اندر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، وہی ملک جو 2018 کے اندر 2014 میں دھرنا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، مہنگائی 3% کے اوپر تھی، بھوکا کر کے چلا گیا ملک کو، ترقی 6.1% کے اوپر تھی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا تو کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف یہ کہ میری تو اتنی کامیاب حکومت تھی، کامیاب حکومت منفی 0.2 کے اوپر ترقی کرتا ہوا ملک تھا، مہنگائی کا رو رہی تھی عوام،
انگوٹھے پہ لائنیں لگا کر 1 کلو چینی عورتیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے قطاروں میں لیتی تھیں. ہم بھولے تو نہیں ہیں؟ عوام بھولی تو نہیں ہے؟ بجلی کے بل جن کا آج رونا روتے ہیں, جس پہ لیکچر دیتے ہیں, یہ ان کی مہنگی کی ہوئی بجلی ہے. اور اسی وقت دھرنا کیا, اسی وقت دھرنا کیا. یہ پیٹرن ہے. پھر 2021-22 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا. IMF نے جس وقت دوبارہ سے ریوائیو ہوا اس کا معاہدہ, تو خط لکھے کہ نہ دینا ان کو, ریوائیو نہ کرنا پروگرام, ملک ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہے. یہ پورا پیٹرن ہے. اور اسی وقت میں 14 مارچ اور 18 مارچ کا واقعہ ہوتا ہے. 14 مارچ کو کیا ہوا؟ جب گئے موصوف ادھر زمان پاک کے اندر, جب پولیس والے کیا کرتے تھے, وارنٹ لے کر جاتے تھے پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے, جہاں دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا تھا, پیٹرول بمس کی تربیت ہوتی تھی. وہاں جب پولیس وارنٹ لے کر جاتی تھی تو ہاتھ اوپر کر کے جاتی تھی, کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے, ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے, منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے تربیت دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹرول بم بنتا ہے, کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے. وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے, جس کا اعتراف کیا موصوف نے پرسوں عدالت کے اندر. 14 مارچ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا, آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ ہم لوگوں نے ویڈیوز دکھائی تھیں آپ کو, جو ان کے کارنامے اور اعمال تھے. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں, ایمبولینسز کی گاڑیاں جلائی, پیٹرول بم اور گلیلوں سے پتھر مارے. جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے, وہاں یہ اندر بیٹھے دہشت گرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے, انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پرامن احتجاج کی. اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے. واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا, جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا, گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں. آپ کو یاد ہے نا, موصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی, کیونکہ کلاشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اس کا اعتراف کیا موصوف نے ایک دن پہلے, جو عوام جانتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو. اور جب 14 مارچ ہوئی, اس کے بعد جب 18 مارچ ہوئی, 18 مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا, تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا, سخت ری ایکشن آئے گا. اسی موصوف نے کہا تھا خدا نخواستہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے, اس ملک کی فوج تباہ ہوگی خدا نخواستہ. یہ بات اسی شخص کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں, سخت ری ایکشن آئے گا. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پر امن احتجاج کی زمان پاک کے اندر. اور اسی وقت 9 مئی کا مجرم جب اعتراف گناہ کرتا ہے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب جاتے ہیں موصوف, تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں, اور سخت ری ایکشن آئے گا. اور عوام سخت ری ایکشن دکھائے گی. جن عوام کو آپ نے, جن لوگوں کو, جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے, آپ نے ان کو استعمال کیا. یہ وہ بہروپیہ ہے. یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر. یہ وہ پیٹرن ہے ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے, ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے. یہ ایک بہروپیہ, ایک گروہ ہے. اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا. انہوں نے سیاست کے نام کو گندا کیا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے. اس نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شخص کوئی, آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں, آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ, کسی کی گاڑی روکے, اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے, اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے, اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو؟ یا میں اگر یہ کام کروں, مجھے کیا, ہم نے 200 پیشیاں بھگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا, پتا تھا کہ انصاف ملے گا. ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں, کون سے خدا نخواستہ شہداء کے مجسمے جلائے, کن پولیس والوں کے سر پھاڑے, نیب کی عدالت کے باہر پتھراؤ ہوا, گاڑی پہ بلٹس لگی. مطلب یہ ایک سیاسی جماعت. آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی نا. ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق ہے. آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا,
میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے، لیکن آپ اس ڈیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون سی جماعت ہے. یہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں، باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا، اور جو اعتراف جرم کر رہا ہے. پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پرامن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینک کے ٹھڈے مارو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو GHQ ہے اس کے اوپر حملہ کر دو، ایئر بیسس پہ حملہ کر دو. یہ پرامن طریقے سے کہا تھا، اور پرامن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں. آپ کا لینا دینا نہیں ہے امن کے ساتھ، آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہے ہمارا رائٹ ہے پروٹیکٹ. رائٹ ٹو پروٹیکٹ میں اور رائٹ ٹو اٹیک میں فرق ہوتا ہے. رائٹ آف اسپیچ میں اور رائٹ آف سیڈیشن میں اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو ہیٹ اسپیچ میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو کہتے ہیں جی ہمارے پاس رائٹ ہے جمہوری رائٹ ہے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دو. کہ جی سوشل میڈیا کا وہ بند کر دیا. ہمارا سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سینٹر ہے. آپ ٹویٹس دیکھیں جو باہر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو اس کی تشہیر کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھو، سیاسی ٹویٹس ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے. رائٹ ٹو کمیونیکیٹ اور رائٹ ٹو کانسپریسی، رائٹ ٹو اٹیک آن دا اسٹیٹ اور رائٹ ٹو اٹیک آن دا کنٹری، دیر از اے ڈفرنس. یہ ہمارے آئین میں درج ہے، یہ تمام جو تمیز ہے ان چیزوں کے درمیان. اور پھر کہتے ہیں رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے. رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ اور رائٹ ٹو اینائلیٹ میں بہت فرق ہے. یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا، بحیثیت قوم سمجھنا پڑے گا. بے وقوف یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اور اس کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. آپ نے پرامن احتجاج کی کال دے کر کہا تھا کہ جاؤ کوئٹہ میں چھاؤنی پہ حملہ کر دو. پرامن احتجاج کی کال میں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ لاہور اور GHQ پہ حملہ کر دو، قائد اعظم کا آخری نشانی ہے اس کو جلا دو، جاؤ تباہ کرو. بڑی بات ہے جی. یہ گناہ بھی کرتا ہے، اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے نہیں تم گناہ گار نہیں ہو، تم انقلابی ہو، تم ریولوشن لا رہے ہو. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتی. ہمیں بحیثیت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی. یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے، جب ملک کی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے. یہاں دہشت گردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے، اور پھر اس کا اعتراف کرتا ہے. وہ بابر اعوان صاحب نے، میں نے سنا کہ نہیں انہوں نے GHQ کی کال نہیں دی تھی. اس نے مڑ کے کہا نہیں میں نے دی تھی. وہ اعتراف کرتے ہیں موصوف. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف نے کہا کہ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا، چوری کے پیسے سے بنایا، ٹرسٹ بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں وہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے ٹرسٹ بنایا. انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے. آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے، یہ میں نے کی ہے سازش، یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پولیٹیکل گینز کے لیے جھوٹ بولا تھا. آپ انصاف کا نظام کہتا ہے نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ، ہاں میں نے چوری کی تھی، میری گھڑی میری مرضی. انصاف کا نظام کہتا ہے ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی. بڑی بات ہے جی. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے 9 مئی کیا ہے. اس کو مرسڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور مرسڈیز میں بلا کر وہ کہتا ہے ہاں میں نے اسلام آباد جلانے کی کال دی ہے. اسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. وہ کہتے ہیں میں نے 9 مئی میں شودا کے مجسمے جلا آیا ہوں، تنصیبات پہ حملہ کروا آیا ہوں، GHQ پہ حملہ کروا آیا ہوں، کور کمانڈر گھر پہ حملہ کرا آیا ہوں. وہ کہتے ہیں وشنگ یو گڈ لک. بڑی بات ہے جی. پاکستان کے دوسرے کسی مجرم کو تو یہ باتیں نہیں کی جاتی.
اور اسی جماعت، اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جس کو انصاف دینا ہے وہ سیاسی اس طرح کی سیاسی جماعت کی پولیٹیکل ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. وشنگ یو گڈ لک، گڈ ٹو سی یو، جو اعتراف کر رہے ہیں ہاں میں نے کال دی تھی. بہت بڑی بات ہے جی. پھر کہا جاتا ہے نہیں، جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ، میں نے اس کی جنگ لڑی ہے، کوئی مجھے لیکچر نہیں دے سکتا. جب میں فیک نیوز کے اوپر قانون بنا رہی تھی تو میں نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ قانون بنایا تھا کہ کسی کی ناجائز اس کے اوپر حق تلفی نہ ہو جائے. ایک ایک ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا. لیکن آپ ایک لشکر کشی کر دیں اور وہ تمام چیزیں سیاست کے لبادے میں بیٹھ کر اب ریاست اور ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ریولوشن نہیں ہوتی. فیک نیوز سے آپ بار بیٹھا کر اپنے نمائندوں کو ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پرامن احتجاج کی کالز ہیں اور کہتے ہیں میرے ورکر نے کی تھی، یہ سب کچھ میرے ورکر نے کیا تھا. آپ نے 200 جگہوں اور ان تمام تنصیبات پہ لوگوں کو پلاٹ کیا، ان کو پوزیشن کیا، ان کو اٹیک کرنے کا آرڈر دیا، جس کا اعتراف آپ نے پرسوں کیا. یہ پرامن ہو رہا ہے. یہ پرامن گھر توڑے جا رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ، گلیلوں کے ساتھ، پیٹرول بمس کے ساتھ. یہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، یہ سیاسی ورکر کرتے ہیں. آپ کے مین سٹال واٹس جن کو آپ کہتے ہیں، آپ نے ان کے ذریعے یہ پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اٹیک کیا. کیا یاسمین راشد صاحبہ، میں ان کی عزت کرتی ہوں، کیا یاسمین راشد صاحبہ کا کلون وہاں موجود تھا جو کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نکلو باہر؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ لیکن اتنی سستی اس کو سزا دینے میں. اعتراف، وہ ہر روز کھڑا ہو کے عدالت کے سامنے اعتراف کرتا رہا ہے، وہ اعتراف جرم کرتا رہا ہے مسلسل، اور کہا جاتا ہے انقلابی ہے. کس چیز کا انقلاب؟ کیا ریاست پر حملہ کرنا، ملک پر حملہ آور ہونا، شہداء کی تنصیبات اور شہداء کے مجسمے جلانا، ریاستی تنصیبات پر حملہ کرنا انقلابی پن ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. یہ وہ دہشت گرد جماعتیں نہیں کر سکی پاکستان کے اندر جو انہوں نے کیا. اور ذرا بات کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں ایک سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کے اندر تفریق ہے. اس تفریق کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم ٹو اسپیچ اور فریڈم فار سیڈیشن اور ہیٹ سپیچ میں فرق کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم ٹو اٹیک دا اسٹیٹ اینڈ فریڈم ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا. یہ مذاق نہیں ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو سکتی. ایک بہروپیہ اٹھے، فورن ایجنٹ، فورن فنڈڈ، اسٹیبلشڈ فورن فنڈڈ ان الیکشن کمیشن، ایک گروہ، وہ اٹھے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے اور آ کے ایک مذاق اڑائے قانون کا، آئین کا، اور کہے کہ ہاں میں نے کیا تھا، اور آپ کہیں کہ انقلابی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد گئے، موصوف اسلام آباد گئے، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، کورٹ نے آرڈر دیا کہ ہم نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی I-8 کے لان میں. یہ اپنا کنٹینر لا کے ڈی چوک کی طرف لاتے رہے. انہوں نے پیٹرو بس اسٹیشن جلائی، انہوں نے گرین بیلٹس جلائے، انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگائی. اگلے دن کورٹ میں کیا ہوا؟ اگلے دن کورٹ میں ہوا کہ وہ عمران ڈی چوک کی طرف لے کر جا رہے تھے اور انہوں نے I-8 میں اپنا کنٹینر نہیں روکا. تو موصوف اگلے دن کورٹ گئے اور کورٹ میں جا کر انہوں نے، جب وہاں کنٹینر پہ تھے تقریر کرے، تو انہوں نے کہا کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. تو کہتے ہیں ہاں مجھے میسج مل گیا، کورٹ نے آرڈر کیا کنٹینر آگے کی طرف لے کر جائیں. اگلے دن جب کورٹ میں گیا کیس تو وہاں کیا کہا گیا؟ کہا کہ عمران خان صاحب کو میسج نہیں ملا ہوگا، اور کیا کہا گیا کہ گرمی کی وجہ سے گرین بیلٹس جل گئی. کیا بات ہے! ایک بندہ جلا رہا ہے، ایک بندہ توڑ رہا ہے، ایک بندہ سازش کر رہا ہے، اس کا اعتراف کر رہا ہے، سکرینز پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میٹرو اور گرین بیلٹ گرمی کی وجہ سے جل گئی ہوگی.
وہ کہتا ہے اوئے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر کوئی فیصلہ دیا تو. وہ کلاشن کوف لے کر کوٹوں کے باہر جاتا ہے. اور یہ پیٹرن ہے, یہ ابھی نہیں ہوا, 2014 میں اسی نے کوٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے اور قبریں کھودی تھیں ڈی چوک کے اندر. یہ سارا تسلسل اعتراف ہے جرم کس بات کا؟ جرم ثابت ہو گیا ہے, ہو چکا ہے, ہوتا آیا ہے, اب سزا کا وقت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین کو, ہمارے قانون کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, ہماری اعلیٰ عدلیہ سے میں بڑی ادب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دینی پڑے گی, ورنہ آپ کو, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کل کو تمام دہشت گرد جماعتوں کو, سیاسی جماعتوں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. اگر آپ نے اس فرق کو نہ سمجھا, اگر آپ نے اس میں سزا اور جزا کو نہ سمجھا, تو پھر کل کوئی قانون کے کٹہرے میں, یہ جلسے کے لیے اجازت مانگتے ہیں, ہم بھی جلسے کرتے تھے تو پانی بھر دیا جاتا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. یہ جلسے کرتے ہیں, ڈی سی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے, کاغذ کا ٹکڑا پھاڑتے ہیں, پھینکتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. یہ ریاست کو مانتے ہی نہیں, اس لیے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ان کو آپ لوگوں کو جو ان کے جال میں آ جاتے ہیں, جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو اس بیروپیہ کے فراڈ میں آ جاتے ہیں, آپ کو سمجھنا پڑے گا, اس فرق کو سمجھنا پڑے گا, سیاست کو اس گند سے پاک کرنا پڑے گا. ملک ایک بہت ہی کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے, اور اب کیوں یہ انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, کیوں یہ انتشار ہو رہا ہے, کیوں یہ انتشاری ٹولہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے؟ وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ 4-4.5 سال اس ملک کے ساتھ جو ہوا, آج ملک کی معیشت میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اس طرف حالات لے کے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سال میں 2.5 سال میں IMF سے دوبارہ جو 2015 میں چھٹکارا حاصل کیا تھا وہ دوبارہ چھٹکارا حاصل ہو جائے. آج بجلی کے بل مہنگے ہوتے ہیں تو دن رات نیند اڑ جاتی ہے, جو انہوں نے مہنگے کیے تھے. 12 روپے یونٹ بجلی سے 28 روپے یونٹ بجلی یہ لے کر گئے تھے. لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم رونا نہیں رو سکتے, ہم نے آج عوام کو ریلیف دینا ہے. وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو. پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ آپ بیٹھیں پولی گرافک ٹیسٹ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں, اگر میں نے جھوٹ بولا ہے, آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے, یا رکھیں, میں اس کے پاس بیٹھوں گی, سوالوں کے جواب دوں گی. پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے, جو آپ بات کہتے ہیں وہ اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے فورینزک طریقے سے, AI طریقے سے, کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں CM پنجاب کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے فورینزک لیب بنائی, میں وہاں گئی, اور وہاں وہ پورا انہوں نے ہمیں مشین کا ڈیمو دیا کہ جب کوئی مجرم یہاں آتا ہے اور اس کا یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے. بھئی تم نے اگر جھوٹ نہیں بولا, تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹ ہی بولتے. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اس کا جھوٹ کا ٹیسٹ کرنے گئے ہیں. وہ کیسے دے گا آپ کو جھوٹ کا ٹیسٹ؟ کیونکہ اس نے کام ہی صرف اگر جھوٹ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, جھوٹا کام, جھوٹا بیانیہ, جھوٹا نیریٹو, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہے, وہ آپ کو پولی گرافک ٹیسٹ کیوں دے گا؟ ہاں, وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے. لیکن نہیں, میں نہیں دوں گا, وہ دے گا ہی نہیں, وہ دے سکتا ہی نہیں ہے, وہ ہیلپ لیس ہے, کیونکہ وہ ہیلپ لیسلی جھوٹ بولتا ہے اور سازش کرتا ہے. لیکن یہ تماشا بند ہونا چاہیے. یہ آپ کی, میری, ریاست کی, حکومت کی, جوڈیشری کی, پارلیمنٹ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس تماشے کو, ملک کے ساتھ اس خطرناک کھلواڑ کو بند ہونا چاہیے. ملک کو دوبارہ اسٹیبلٹی میں جانا چاہیے, اور انشاءاللہ جا رہا ہے. اور یہ جو انتشار پھیلا کر, یہ جو ایک گنڈا گردی کر کر, دہشت گردی کر کر یہ جو دوبارہ سے فضا بنائی جا رہی ہے, یہ بے معنی ہے. میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ 5 سال حکومت رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ, اور وہ تمام وزرائے اعلیٰ جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, وہ سب ملک کو ریلیف دیں گے. عوام کو بھی اس فرق کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ سے 2014 اور 2018 اس سازشی ٹولے کے ہونے کے باوجود, جو ہم نے ملک کو ترقی کی طرف نواز شریف کی قیادت میں لے کر گئے تھے,
انشاءاللہ دوبارہ لے کر جائیں گے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس اعتراف جرم کے بعد سزا سنانی چاہیے. اب سستی سے، اب اس کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے ایک لاڈلے کو، ایک مجرم کو لاڈلا، قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا. وہ مجرم اعتراف جرم کر رہا ہے، قانون اور آئین کا منہ چڑھا رہا ہے، اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی. اس کو سزا سنائیں، اس کو سزا سنانی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. یہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ جس طرح یہ دیتا تھا کہ وہ چور ہے، وہ قاتل ہے، وہ ڈرگ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر لگا، یہ تو یہ باتیں کرتا تھا. بعد میں جج بدلتے تھے، بریک کے درمیان جج بدلتے تھے، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. ہم یہ نہ ہمارا یہ وتیرہ ہے، نہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. یہ ایک شخص نے، چاہے وہ جو بھی ہو، اگر وہ میں بھی ہوں، اگر میرا کوئی عمل یا میرا کوئی اعمال ایسا ثابت ہو کہ میں ریاست پر حملہ آور ہوں، ملک پر حملہ آور ہوں، تو مجھے بھی آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اسی طرح جو اس عمل میں شامل ہیں، انہوں نے اعتراف جرم تو اب کیا ہے، ثبوت تو پہلے سے جرم ثابت ہو چکا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا میں کر لوں، آپ کر لیں سوال. سب سے بڑی عدالت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. اس کے بعد سب سے بڑی عدالت دنیا میں عوام ہوتی ہے. 8 فروری کو مسلم لیگ نون یہ بیانیہ لے کر نکلی تھی کہ یہ انتخابات 9 مئی اور 28 مئی والوں کے درمیان ہے، مگر عوام نے فیصلہ 9 مئی کے حق میں دیا. کیا آپ بیانیہ صحیح نہیں پیش کر سکی عوام کے سامنے، کہ عوام بے وقوف تھی؟ آپ اور میں پرسنل سکور بعد میں سیٹل کر لیتے. بڑی امپورٹنٹ پریس ٹاک تھی، آپ کر لیتے جواب. جی آپ ایک منٹ ادھر سے لے لیں، پھر میں میڈم یہ جو ویڈیوز آپ دکھا رہی ہیں یہاں پہ، جس میں کئی بار راجا بھی نظر آ رہی ہیں، یاسمین ڈاچک اور حسان، یہ سب نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک ایک کر کے سب رہا ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے اپیلیں بھی بڑی تاخیر سے داخل کی جا رہی ہیں عدالتوں میں. تو نیکسٹ مزید جو ملزمان ہیں وہ اس طرح ریلیف کرتے جائیں گے. مجرم اپنی پریس کانفرنس میں یہ التجا کی ہے تمام جو جہاں سے ان 9 مئی کے مجرموں کو مل رہا ہے ریلیف، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اور اگر ان لوگوں پہ وہ ملک کا آئین اور قانون لاگو نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے کسی شہری پہ بھی ملک کا وہ آئین اور قانون لاگو نہیں ہوتا. اچھا میڈم نہیں، یہاں سے یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر جو ہے ہمارے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں اس تحریک انصاف پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم پابندی لگائیں گے. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور آج آپ کی پریس کانفرنس میں بھی ایسا کوئی جو ہے ذکر نہیں کیا گیا. کیا آپ اس ٹانگ سے پیچھے جا رہے ہیں یا اس کو لے کر چلیں گے آگے؟ آپ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ عطا طاہر صاحب نے دی ہے. اب اس کے اوپر جو اتحادی ہیں اور پارلیمنٹ ہے اور کابینہ اس کے اوپر مشاورت کر رہی ہے، اور اس کو حتمی شکل دے کر کابینہ کے اندر اگر لانا ہوا تو لائیں گے، اور وہ اس کے اوپر عطا طاہر صاحب ایک پالیسی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی دے چکے ہیں. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بھی کسی بھی واقعہ کا ملزم ہوتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے کچھ آئینی اور قانونی پروسیس ہوتا ہے. کیا پنجاب پولیس سالیہ 9 مئی کی جو ذمہ داران ہیں ان تمام کے چالان عدالتوں میں جمع کروا چکی ہوئی؟ دیکھیں، سارے ریفرنسز جمع ہو چکے ہیں اور اسی کے اوپر یہ ساری انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں. بلکہ ریفرنسز صرف اس معاملے پہ نہیں، 14 مارچ 18 مارچ اس معاملے پہ بھی ریفرنسز جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ انویسٹیگیشن ہے جس پہ موصوف انویسٹیگیشن کے لیے تیار نہیں ہے. اور انویسٹیگیشن کے بغیر ہی اللہ کا شکر ہے انہوں نے احساس کیا اور انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. وہاں سے لے لوں ایک منٹ. جی فرحان. دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ ہم نہ سمجھتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگے. 14 ماہ پہلے جو آپ نے ذکر کیا اس میں 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تو اس کے اوپر ایک پورا انویسٹیگیشن کا پروسیس مکمل ہوا، اور اس مکمل ہونے کے پروسیس کے بعد ایویڈنس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ میں ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ہوں اور میں نے ہی یہ کال دی تھی اور میں ہی یہ سب، اور وہ ہر وقت کرتے رہے ہیں. مجھے تو کل پرسوں کی اعتراف جرم سے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی.
تو یہ جب اس نے قانون نے اپنا پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے ان کے جرم میں جو سزا، جو جرم بھی کرتا ہے اس کو مانتا بھی ہے، گناہ کرتا بھی ہے اس کو بھی مانتا ہے، اس کو سزا دیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو اب ایک منٹ یہاں سے لے لوں. کیا حال ہے آپ کا؟ میں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے. منیش صاحب بھائی یہ بتائیے گا کہ اس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا، ہم یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. جب عدم اعتماد پہ آئین شکنی کی گئی اس وقت، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بھی آئی، اب پھر جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ہے. آرٹیکل 6 کی صرف باتیں ہو رہی ہیں. کیا اتحادی نہیں مانتے؟ حکومت کی اپنی کمزوری ہے؟ کیوں یہ نہیں کیا جاتا؟ کھلم کھلا آئین شکنی کی گئی تھی، کھلم کھلا آئین شکنی کی گئی تھی اور کی جا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کے اوپر کافی ڈسکشنز بھی ہوئی تھیں، 16 ماہ میں بھی ہوئی تھیں، لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جو کسی بھی سیاسی جماعت کو، جیسے میں نے پہلے کہا، جو کہ اب یہ نہیں رہی، اور اس کے اوپر زیادتی ہو. اور ہم ان کی طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے سیاسی حریف کے جیل کے کمرے سے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں اے سی اتار دوں گا. تو اس میں اور ہمارے میں بہت فرق ہے. جی اب پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک جماعت کے طور پر آپ مسلم لیگ نون سے بڑی جماعت بنتی ہے، تو اس سے گورنمنٹ کو کتنا خطرہ ہوگا؟ کیا وہ تحریک اعتماد پیپلز پارٹی سے مل کر لا رہی ہے؟ کیا اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ اس حوالے سے کس چیز کا تحریک عدم تحریک اعتماد شہباز شریف کے اوپر کیوں پارلیمنٹ کے اندر سیٹ زیادہ ہوتی ہے؟ 5 تو سیٹ زیادہ ہونے سے تحریک عدم اعتماد نہیں ہوتی. ہم انشاءاللہ شہباز شریف صاحب اس ملک کو ترقی دینے کی نیت سے آئے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے وہ ان کی نالائکی نااہلی کے جو گند ہو اس کو صاف کر رہے ہیں، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب آپ لوگ خود دیکھتے ہوں گے کس طرح کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ 5 سال حکومت کریں گے، 5 سال حکومت میں عوام کو ریلیف دیں گے، اور انہوں نے جو ملک کی تباہی چڑھائی ہے اور معیشت کی تباہی چڑھائی ہے، ملک کو سٹیبل اور سٹیبلٹی لائیں گے. اچھا کچھ عرصے کے بعد اسی طرح سے ایک آدھ پریس کانفرنس ہوتی ہے، فیڈرل لیول پہ بھی آپ بھی کرتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے کسی نہ کسی بیانات کو لے کر کے. تو جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں وہ تو اگلے دن ہی مکر گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں کیا پریس کانفرنس ہی کھیلتے رہیں گے؟ کوئی عملی اقدامات بھی کریں گے کہ سارے تو ملزم جو جن کی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سامنے نظر بھی آ رہی ہیں، سارے تو رہا ہوتے جا رہے ہیں اور باہر آ کے وکٹری کا نشان بھی بنا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے اچھا سوال کیا، اگر یہ رہا ہو رہے ہیں تو کس کی کمزوری ہے؟ کس کی کمزوری ہے؟ نہیں، پروسیکیوشن کی کمزوری کیوں ہے؟ پروسیکیوشن اپنے قانون کے مطابق ایک کیس لے کر جاتا ہے عدالت میں، وہاں ایویڈنس دیتا ہے. یہ ایویڈنس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہیں کلوننگ ہوئی بھی ہے، یہ کلونز ہیں. آپ یہ کیا تو یہ کہہ دینا کہ یہ چہرے اصل لوگ نہیں ہیں، یہ کلونز ہیں جنہوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے، شہداء کے مجسمے توڑے ہیں، یا آپ کو یہ پولیس والوں کے سر توڑے ہیں، رینجرز کی گاڑیاں، ایمبولینس کے اوپر حملے کیے، کہہ دیں کہ کلونز ہیں. یہ خود وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کام کر کے ملک پہ، ریاست پہ اٹیک کیا ہے. تو اگر ان کو سزا ملتی ہے تو پھر آئندہ کل آپ اور میں کوئی اگر خدا نہ خواستہ جرم کریں تو ہمیں بھی معافی ہے. جی میرے 2 سوال ہیں جی. ایک منٹ یہاں سے لے لو. 2 سوال ہیں جی. ایک تو عدلیہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم ساری سزائیں معاف کر رہے ہیں یا معاف ہو رہی ہیں. 100 سوا 100 150 ایف آئی آرز تھیں مانی چیئرمین پر، وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ختم ہو گئی. آپ نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے خاصی ساری اس پہ تنقید بھی کی، لیکن ابھی تک دوسری جانب سے ہمیشہ یہ جواب آیا جی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کا بھی یہی کہنا ہے. ایک تو یہ سوال یہ ہے جی کہ کیا واقعی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بدین گئے ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگ گئے ہیں، کیا یہ ان کی امید ہے یا ان کی خواہش ہے؟ دیکھیں یہ خواہش جو ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے، ارسلان بھائی آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لیکن میں مختصر آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہم سب کو اپنی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری نبھانی ہوگی. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ کرنا. عدلیہ کو بھی سمجھنا ہوگا، پارلیمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا، سیاسی کارکنوں اور سیاسی قائدین کو بھی سمجھنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا ہوگا. آپ دہشت گردی جو ملک کے اندر بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ دہشت گردی جو 13 سے 18 تک
ختم ہو گئی تھی. نیشنل ایکشن پلان میں تمام صوبوں کو کس نے ٹیبل پہ بٹھایا تھا؟ تمام سیاسی جو ڈفرینسز تھے، اختلافات تھے، وہ دھرنا لے کر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف نے کہا اور ٹیبل پہ بیٹھو، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے امن کے لیے. کہا تھا نا. ادھر ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہی وہ خود کرتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو امن امن کو برقرار بھی نہیں رکھنے دینا چاہتا. تو آج ہمیں یہ ذمہ داری بطور پاکستانی سمجھنی پڑے گی اور اس کو نبھانا پڑے گا. یہ ہم پہ فرض ہے اور ہم سب کو اس ذمہ داری کے مطابق اپنے فیصلے اور اپنے انتخابات کرنے پڑیں گے. میڈم یہ بتائیے گا آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو ایسی سیاسی جماعت قرار دی ہے جو اصل میں دہشت گرد ہے اور اس نے ایک سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. جتنا عرصہ انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے ان کی ایک عوامی حمایت بھی پیدا ہو چکی ہے. دہشت گرد جماعت کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے تو اس کے حمایتیوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے. ان کے جو لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو پریس کانفرنس کے شروع میں کہا کہ میں سیاسی جماعت کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ پاکستان کے آئین میں ایک سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف موجود ہے. اسی طرح ایک دہشت گرد جماعت کی بھی آئین اور قانون کے اندر تعریف موجود ہے. یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جس کو عمران خان صاحب نے بطور سیاسی جماعت کا لبادہ اڑا کر ملک اور ریاست کے خلاف مسلسل منصوبہ بندی کی، اور مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یہ عمران خان صاحب خود پرسوں اعتراف کر چکے ہیں. ایک منٹ یہاں سے. جس طریقے سے آپ نے آج پریس کانفرنس سے تاثر یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف سے زیادہ نظام انصاف سے ناراض دکھائی دے رہی ہے. لاہور کے اندر ایسے کیسز آپ نے دیکھے جہاں پہ عدالتوں کے اندر آپ نمبر کے ساتھ بتا سکتی ہیں کہ کتنے 9 مئی کے کیسز تھے، ان میں چالان مکمل ہو گئے، پروسیکیوشن کے اینڈ سے سب اچھا ہے، عدالتوں کی وجہ سے فیصلہ بھی ہوگا. نمبر 1. آپ کی حکومت کا دوسرا فیصلہ تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف ایک کارروائی کرنے جا رہے تھے اور آپ کی کابینہ نے منظوری دی تھی. اعلان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ کہاں پہ ہے؟ عمران خان کے خلاف آپ کی کابینہ نے کیا کارروائی کی جو محکمہ داخلہ نے جس کی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے ڈیٹا مانگا ہے تو میں ضرور آپ کو یہ ڈیٹا دے دوں گی، لیکن جو ہمیں اپڈیٹ آتی ہے، ہم کوئی پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھ کر عمران خان کی پروسیکیوشن کی لسٹیں نہیں بناتے جو عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے کرایا کرتے تھے. ہم بیٹھ کے صبح آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ٹک ہو گیا چلان، ٹک نہیں ہوا، ٹک ہو گیا ٹک نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمران خان کو سزا دینا نہیں، اس کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے. قانون موجود ہے اور ان سب کو ملنی چاہیے جو اس میں حصہ دار ہیں. لیکن ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو عوام کے ریلیف کی بات دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. دوسری آپ نے بات کی، میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ایک گورنمنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ وہ عطا طاہر صاحب نے دے دی ہے. اس کے بعد اتحادیوں کی مشاورت اور پارلیمنٹ کی مشاورت جاری ہے. جیسے کوئی فیصلہ ہوگا اس کو اناؤنس کیا جائے گا. کہ آپ نے عوام کے ریلیف کے لیے بہت سے اجلاس کرتے ہیں، عوام کے ریلیف کے لیے بہت سے اجلاس کرتے ہیں. اس وقت ڈیجیٹل دہشت گرد بھی میدان میں ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، سامنے بھی موجود ہے. اس وقت عوام میں یہ تذبذب ہے کہ سوشل میڈیا کا رنگ کیا ہو جائے گا، ڈیجیٹل کیا کوئی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس حوالے سے عوام کو ذرا آگاہ کر دیں. کیا دہشت گرد پکڑے جائیں گے تو ٹویٹر ایکس بھی آزاد ہو جائے گا؟ یہ بھی ذرا واضح کر دیجیے گا. اور مہنگائی پہ بھی کوئی عوام کو آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں، جب قوانین اپنی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ ملک کے حالات ایوالو جیسے اور قانون سازی اس کے مطابق ہوتی ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. آپ مڈل ایسٹ دیکھیں، آپ یورپین کنٹریز دیکھیں، آپ برٹش کنٹریز دیکھیں، آپ امریکن کنٹریز، دنیا میں جہاں جہاں جو خطرات اندرونی اور بیرونی ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ پالیسیز اور جو لاز ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں. اور اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں بطور قوم اور عوام یہ ذمہ داری اور اس کو دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا اور ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ اس کے مطابق کرنا چاہیے. کوئی چیز بھی آپ حد سے باہر کریں گے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا تو وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے. بڑی مہربانی.